سورہ الروم رکوع نمبر 4 تلاوت. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس ولا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. سورہ الروم رکوع نمبر 4 ترجمہ کنز الایمان. تمہارے لیے ایک کہاوت بیان فرماتا ہے خود تمہارے اپنے حال سے. کیا تمہارے لیے تمہارے ہاتھ کے غلاموں میں سے کچھ شریک ہیں اس میں جو ہم نے تمہیں روزی دی؟ تو تم سب اس میں برابر ہو. تم ان سے ڈرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو. ہم ایسی مفصل نشانیاں بیان فرماتے ہیں عقل والوں کے لیے. بلکہ ظالم اپنی خواہشوں کے پیچھے ہو لیے بے جانے. تو اسے کون ہدایت کرے جسے خدا نے گمراہ کیا اور ان کا کوئی مددگار نہیں. تو اپنا منہ سیدھا کرو اللہ کی اطاعت کے لیے ایک اکیلے اسی کے ہو کر. اللہ کی ڈالی ہوئی بنا جس پر لوگوں کو پیدا کیا اللہ کی بنائی چیز نہ بدلنا, یہی سیدھا دین ہے. مگر بہت لوگ نہیں جانتے. اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے اور اس سے ڈرو اور نماز قائم رکھو اور مشرکوں سے نہ ہو. ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہو گئے گروہ گروہ. ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی پر خوش ہے. اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اسی کی طرف رجوع لاتے ہوئے. پھر جب وہ انہیں اپنے پاس سے رحمت کا مزہ دیتا ہے جبھی ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے کہ ہمارے دیے کی ناشکری کریں تو برت لو. اب قریب جاننا چاہتے ہو یا ہم نے ان پر کوئی سند اتاری کہ وہ انہیں ہمارے شریک بتا رہی ہے. اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں اس پر خوش ہو جاتے ہیں. اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے بھیجا جبھی وہ نا امید ہو جاتے ہیں. اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ رزق وسیع فرماتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. تو رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو. یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور انہی کا کام بنا. اور تم جو چیز زیادہ لینے کو دو کہ دینے والے کے مال بڑھے تو وہ اللہ کے یہاں نہ بڑھے گی. اور جو تم خیرات دو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے تو انہی کے دونے ہیں. اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں روزی دی پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں جلائے گا.
کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کرے؟ پاکی اور برتری ہے اسے ان کے شریک سے، پاکی اور برتری ہے اسے ان کے شرک سے۔ سورہ الروم رکوع نمبر 4 تفسیر۔ ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، پورے اس رکوع کے خلاصے میں 5 چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ نمبر 1، لوگوں اپنی زندگی کی کسی حالت میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ جیسا اللہ ہے ویسا کوئی نہیں، اس کی جو صفات ہیں ویسی صفات کسی کی نہیں۔ لیکن یہ بات بھی یہاں پر وضاحت کر دی جائے کہ تمہیں اگر کوئی خوشی ملے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ خوشی مل گئی میرے اپنے مقدر کی وجہ سے۔ فرمایا تمہیں خوشی ملتی ہے تو وہ بھی میں دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں کسی چیز سے خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ خوشی میں تمہیں دیتا ہوں۔ یہ بہت گہری بات ہے، بہت گہری بات ہے۔ کوئی بندہ اداس ہو نا، اس کو آپ کسی بہار کی جگہ پر لے جاؤ جہاں بہار ہو، ہوائیں ہوں، اس کا دل ہی اداس ہو، اس کا دل ٹینشن میں ہو، اسے آپ کتنے باغوں میں گھما لیں پھرا لیں، وہ کہے گا جی میرا دل نہیں چاہتا، میرا دل نہیں چاہتا۔ اب دل نہیں چاہ رہا، اتنی اچھی بہار ہے، اتنا اچھا موسم ہے، اتنی زبردست فضا بنی ہوئی ہے، مگر اس کا دل نہیں چاہ رہا تو آپ زبردستی اس کو مزہ نہیں دے سکتے۔ پتہ یہ چلا کہ کسی وقت جو ماحول اور خوشگوار فضا سے بھی اگر سکون ملتا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ملتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ ہر وقت ہنستے رہتے تھے، خوش رہتے تھے، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ رہتی تھی، اور رہتے کہاں تھے؟ بالکل ایک تنگ، ایک بس چھوٹا سا ایک کمرہ تھا، بس اسی میں رہتے تھے، کوئی سہولت نہیں تھی ان کے پاس۔ ایک جوڑا کپڑا ہوتا تھا جو اس کو 5 سال تک وہی پہنے رکھتے تھے، 5 سال بعد پھر کوئی کپڑوں کا جوڑا بناتے، مگر خوش۔ تو اس علاقے کا ایک جو بڑا آدمی تھا وہ ان کے پاس آیا، کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آتی، ہمارے پاس مکانات بھی ہیں، ہمارے پاس ہر طرح کی سہولتیں بھی ہیں، کئی کپڑوں کے جوڑے بھی ہیں، کھانے پینے کو بھی بہت کچھ ہے، تنگ بھی نہیں ہے، ہم ہر وقت خوش نہیں ہیں، لیکن آپ کو جب بھی دیکھتے ہیں آپ کے چہرے پر نور نظر آتا ہے اور آپ خوش نظر آتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو وہ بزرگوں نے جواب دیا میں خوش رہتا نہیں ہوں، مجھے خوش رکھا جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ آپ بزرگوں نے فرمایا جو چیز مجھے رب نے دی ہے اس پہ میں خوش ہو گیا ہوں کہ ٹھیک ہے میرے لیے بہت کچھ ہے یا اللہ، میں بہت خوش ہوں، تو میں اللہ کے دیے میں سے خوش ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے میں ہی ہمیشہ ساری دنیا سے زیادہ خوش کر دیا ہے، میں خوش ہو گیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ ایک مزدور سے ہماری ملاقات ہوئی جس کے 6 بچے، بیٹے 6 اور اس کی 8 بیٹیاں، اور وہ مزدور بیچارہ کسی بلڈنگ وغیرہ میں جا کر کوئی چیزیں ڈھوتا ڈاتا تھا، ان میں سے 3-4 بچے اس کے اپاہج بیچارے کے، وہ کچھ کام کرنے کے بھی نہیں، ان کی روزی وغیرہ کا نظام اسی کے پاس۔ تو وہ ایک جگہ پر ملازم تھا، تو ہم نے اس سے پوچھا آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی میری تنخواہ صرف 6,000 روپے ہے۔ تو میں نے کہا یہ 6,000 روپے میں آپ گھر کے 14-15 آدمی کیسے گزارا کر لیتے ہو آج کے زمانے میں؟ تو وہ شخص کا جو جواب تھا، مجھے آج تک اس کے چہرے کا نور، اس شخص کا وہ جواب، وہ مزدور سا آدمی تھا، ان پڑھ تھا، لیکن اس نے اتنا خوبصورت جواب دیا کہ وہ میری زندگی کے اندر حسین ترین واقعہ بن گیا۔ میں نے اس شخص کے اس جواب کو نوٹ کر لی اور آج آپ کو سنا بھی رہا ہوں کہ اس شخص نے کہا جی میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہوں، میرے مقدر میں اس نے جو لکھا ہے میں اسی میں خوش ہو جاتا ہوں، اور میرے لیے اسی میں پورا ہو جاتا ہے، اور حضور اللہ کی مہربانی سے اس میں سے بچ بھی جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس شخص نے جب ایسے بات کہی تو بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا اللہ اس طرح کے شکر والا جذبہ ہمیں بھی نصیب فرما، اللہ کی عطاؤں پہ خوش ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں جو خوشیاں ملتی ہیں وہ میری طرف سے ہیں، میں تمہیں خوش رکھتا ہوں، اور اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور تیسری بات یہ کہ تمہیں کوئی غم اگر ملتا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے،
اور چوتھی بات یہ کی کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور وہ حسن سلوک اس لیے نہ کرو کہ فلاں موقع پر اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، آج میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں، نہیں، اس لیے نہ کرو، بلکہ اس لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو کہ اللہ نے حکم دیا ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، چاہے رشتہ دار تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں یا نہ کریں، تم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور پانچویں بات یہ کہ کسی کو بھی کوئی ہدیہ دو یا تحفہ دو تو وہ اس بنا پر نہ دو کہ جواب میں وہ بھی تمہیں کوئی تحفہ دے گا اور تمہارا مال بڑھے گا، یا تم اس کی دنیا داری کے ساتھ جو ہے نا، وہ چونکہ ایک بڑا آدمی ہے اس کو تحفہ دو گے تو تمہارے تعلقات اس سے اچھے ہو جائیں گے۔ تو فرمایا جب تم اگر کسی کو تحفہ دو گے اپنے دنیاوی تعلقات بڑھانے کے لیے تو اس پر اجر آخرت کی امید نہ رکھنا، تمہیں ثواب نہیں ملے گا قیامت کے دن۔ ہاں تم اس بندے کو اللہ اور رسول کی رضا کی خاطر دو تو تمہارے دنیاوی تعلقات بھی اس سے بڑھ جائیں گے اور آخرت میں تمہارے دیے ہوئے کا تمہیں ثواب بھی نصیب ہو جائے گا۔